وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نیوز کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ کم کو زیادہ جانیے، تو میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے درخواست کی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح میری سمیع خان صاحب سے بات ہوئی، جو تمام جو ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں، ملک گیر جو تنظیم ہے اس کے سربراہ ہیں، اور بڑا انہوں نے زندگی میں نام کمایا ہے، ملک کی بہت خدمت کی ہے، بڑے بڑے منصب جو ہیں ان پہ فائز رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیا ہے۔ وہ ڈیلرز کا بھی مقدمہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، اور ملک کا، ریاست کا اور عوام کا مقدمہ بھی ہمارے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو آج انہوں نے دو چیزیں کہیں۔ ایک، انہوں نے کہا کہ دیکھیں پلیز کوئی بھی شخص جو ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہا اس کے اوپر سختی مت کیجیے، اور میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ایک خاص سلیقے طریقے سے ہم جائیں گے۔ ہمارا چیک کرنا تو مقرر ہے، ہمیں گیس اسٹیشن پہ جانا پڑے گا، احترام کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سٹوریج میں تیل ہے یا نہیں، مگر اگر تیل ہے اور وہ نہیں بیچ رہے تو یہ ذخیرہ اندوزی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ ایسوسی ایشن نہیں کھڑی ہوگی، کوئی بھی ذخیرہ اندوز۔ تو جو ریٹیلرز کی، جو ڈیلرز کی ایسوسی ایشن ہے، اس کا بھی موقف وہی ہے جو حکومت کا ہے۔ کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا، احترام کے ساتھ آ کے دیکھا جائے گا کسی کے پاس تیل ہے یا نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس تیل ہو اور وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہو تو قانون اپنا راستہ لے گا، اور اس مرتبہ تھوڑا سا سخت راستہ لے گا، اور یہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی۔ کل ہم نے آپ کے پاس 6 بجے، 6:30 بجے میں حاضر ہوا تھا، 6:30 بجے سے لے کر رات تک 2 ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً 900 کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں۔ پریسائزلی ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 530 انسپیکشنز کی گئیں 12 بجے سے پہلے، اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے، پہلا ڈسٹرکٹ سرگودا ہے، دوسرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے، وہاں پہ 437 کے قریب انسپیکشنز کی گئیں۔ ان کے نتیجے میں ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب 2,30,000 روپے جرمانہ کیا گیا ان لوگوں کو جن کے پاس ذخیرہ موجود تھا۔ ایک وہاں پر 6 جو پیٹرول پمپ ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پر 5,50,000 روپے، 5,53,000 روپے پریسائزلی جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ 21 FIR ہیں تقریباً کٹی ہیں، اور ایک پیٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی، جہاں پہ عوام کا حق مارا جا رہا تھا، جہاں پہ پیٹرول موجود تھا مگر عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ کل ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر چھاپے مارے گئے، اور جس جگہ کے اوپر بھی اللیگل کوئی سٹوریج کھلی ہوئی تھی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، ان کو سیل کیا گیا۔ شور کوٹ کے اندر ایک پریمیسز، ایک اللیگل سٹوریج جو ہے اسے بند کیا گیا، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایک دربار سلطان باہو کے اندر ایک جگہ پہ فائن کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ گڑبڑ ماچی کے قریب جہاں پہ ڈیپو ہے اس کے ارد گرد شیخو پورہ کے علاقے میں اللیگل سٹوریجز کھلے ہوئے تھے۔ ان میں سے شیخو پورہ اور ماچی کے قریب مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤسز کو سیل کیا گیا ہے۔ 3 کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔ وہاڑی میں 8 ویئر ہاؤس جہاں پہ اللیگل سٹوریج کی جا رہی تھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور یہ کارروائی جو ہے یہ اب جاری رہے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے کل جو مقدمہ رکھا تھا، میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں، یہ صرف 2 ڈسٹرکٹ ہیں جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے۔ یہ کارروائی چل رہی ہے جب تک اس ملک میں ذخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور مجھے تنظیم نے، جو ایسوسی ایشن ہے ڈیلرز کی، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہورڈرز کے خلاف، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، جو ملکی ترقی کے لیے کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے، جو اسلام کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے پاس بے شمار اسلامک، ہمارے پاس تمام وہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو بس جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے
اس کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آج صبح میری میٹنگ ہوئی ہے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ، تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے. کل میری 3 میٹنگز ہوئی تھیں، آج میری پھر ان سے میٹنگ ہوئی ہے. ان کو ایک وقت دیا گیا ہے ایک طریقہ کار طے کرنے کا کہ جس کے ذمے جو پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پیٹرول پمپ مہیا کیا جائے. کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر ہمیں شکایت یہ آ رہی ہے، پیٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیٹرول کمپنیاں ہیں وہ دے ہی نہیں رہیں. تو اگر وہ دیں گی نہیں تو ہم کیسے پھر لوگوں کو پیٹرول فراہم کریں گے؟ ارے بھائی 20 دن کا پیٹرول ہے ملک میں، ہر کمپنی کہہ رہی ہے ہمارے پاس 20 دن کا پیٹرول اور 30 دن کا ڈیزل موجود ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 دن کا ڈیزل بھی 30 دن کا ڈیزل ہو، 20 دن کا پیٹرول ہو اور پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہ ہو؟ تو میں نے آج ان سے میٹنگ کر کے عوام کے بہاف پہ، آپ کے بہاف پہ 2 ٹوک ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آج شام سے پہلے وہ طریقہ کار طے کر لیں جس کے ذریعے جس کے ذمے جو بھی پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پیٹرول فراہم کیا جائے. اور اگر وہ طریقہ کار طے نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل درخواست کی تھی، آج میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کم کو زیادہ جانیے، یہ پیٹرول پمپ جو ہیں ان کے اندر پیٹرول فراہم کریں، ورنہ 2 دن میں دوبارہ وہ رپورٹ لے کے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. بہت بہت شکریہ جی. میں وزیر اعظم صاحب کے اور اپنے بہاف پہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ ہمارا کام ہے، ہم تنگی دور کریں اور یہ ہم کریں گے. اور اس کے لیے جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو ہر مرتبہ جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلائٹ کر کے 3 دن میں یا 5 دن میں، تو ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں. یہ معاملہ اب تھم جائے گا، یہ معاملہ ہم حتمی طور پہ ختم کریں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے ریاست کے مفاد سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے سامنے ریاست نہیں. اس ملک میں جو ہے سیاسی بنیادوں پر پیٹرول پمپوں کے NOC کو جو ہے، میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے مسائل اور پریشانی اور مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس کو تو اس ملک پیٹرول پمپ میں آنا ہی نہیں چاہیے. اس کو تو عبرت کا نشان بنا انتہائی حالات میں، جبکہ ریاست پہ مفاد کو تھریٹ لگا ہوا ہے. بلیک لسٹ کرنے کا جائزہ لیں گے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ آئل کمپنیوں کے حوالے سے آپ 2 دن میں حکومت ان کو تحویل میں لے گی یا طریقہ کار کا خود اعلان کر دے گی؟ میں نے آپ سے کل کہا تھا مجھے 2 دن دیجئے، میں 1 دن میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. تو آپ یقین مانیے کہ جو بھی ہوگا اسی طرح کا کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا. میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ تمام آئل کمپنیز یہ کر رہی ہیں، تمام ڈیلرز یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے. زیادہ تر لوگ عزت دار لوگ ہیں، وہ حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں معاشرہ بھی ان کی عزت کرے، آئل مارکیٹنگ کمپنی عزت کرے اور آئل پیٹرول پمپ کے مالکان کی بھی عزت کرے. مگر اگر